نئے اور بے حد دلچسپ علمی سفر میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تاریخ کے ایک ایسے کینوس پر بکھرا ہوا ہے جسے ہم اکثر بہت ہی سرسری انداز میں دیکھ کر گزر جاتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ واقعی ایک بہت ہی فکر انگیز موضوع ہے۔ آج ہم تاریخ کے اس پہلو کو کھوجیں گے جہاں ایک بالکل سنسان، گمنام اور ویران سی جگہ اچانک تاریخ کے نقشے پر ایک انتہائی اہم مقام حاصل کر لیتی ہے۔ آج کے ہمارے اس تفصیلی جائزے کا ماخذ تاریخ سرسری سادات کا پہلا حصہ ہے، جسے ایک عہد کا آغاز کا عنوان دیا گیا ہے۔ بالکل، اور یہ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخ صرف جنگوں، تلواروں، قلعوں کی تسخیر اور حکمرانوں کے بدلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان سب کے پیچھے علم، روحانیت اور کردار کی ایک انتہائی خاموش تیاری کام کر رہی ہوتی ہے۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قدیم تحریر ہمیں اس خطے کی تشکیل کے بارے میں کیا حیران کن حقائق بتاتی ہے۔ کیونکہ عام طور پر جب ہم تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے دنیا صرف بادشاہوں کے فیصلوں سے بدلتی ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن یہ ماخذ ایک بالکل مختلف کہانی سنا رہا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب ہم اس ماخذ کی ابتدا پڑھتے ہیں تو وہاں ایک بہت زبردست منظر کشی کی گئی ہے۔ یہ اس دور کا ذکر ہے جب ہندوستان کی زمین نئی طاقتوں کی آہٹ سن رہی تھی۔ جی، پرانی سلطنتیں ٹوٹ رہی تھیں اور نئی ابھر رہی تھیں۔ طاقت کا ایک بہت بڑا کھیل جاری تھا، لیکن تحریر بتاتی ہے کہ تاریخ اسی شور و غل کے بیچ خاموشی سے اپنے نئے کردار بھی چن رہی تھی۔ تحریر کے مطابق اس خطے میں مسلم اقتدار کی ابتدا سلطان محمود غزنوی کے حملوں سے ہو چکی تھی۔ اب یہاں میرا ایک سوال ہے۔ جی فرمائیے۔ جب بھی محمود غزنوی کا نام آتا ہے تو ذہن میں فوراً لشکر، گھوڑوں کی ٹاپیں اور عسکری مہمات کا خیال آتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ ان مہمات کو ایک خاص عسکری اینک سے ہی دیکھا ہے، لیکن یہ تحریر ایک بہت مختلف تصویر پیش کر رہی ہے۔ تو پھر یہ ماخذ ہمیں یہ کیوں بتا رہا ہے کہ اس عسکری طاقت کے ساتھ کچھ اور بھی آ رہا تھا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی بنیادی اور اہم سوال ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو سلطان محمود غزنوی کی ان مہمات کو اکثر محض عسکری یا سیاسی فتوحات کے خانے میں رکھ کر ہی پڑھایا جاتا ہے۔ بالکل، ہم صرف قلعے گنتے ہیں۔ جی، ہم صرف یہ گنتے ہیں کہ کتنے حملے ہوئے اور کون سا قلعہ فتح ہوا، لیکن ماخذ اس بیانیے کو ایک نئی اور بہت ضروری وسعت دیتا ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ فتوحات صرف تلوار یا طاقت کے زور کی بات نہیں تھیں، ہمیں اس دور کی عسکری مہمات کی ساخت کو سمجھنا ہوگا۔ مطلب وہ آج کی فوجوں کی طرح نہیں تھے؟ بالکل نہیں۔ جب اس دور میں کوئی بڑا لشکر سفر کرتا تھا تو وہ صرف سپاہیوں پر مشتمل نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ ایک چلتا پھرتا شہر ہوتا تھا۔ ان لشکروں کے ساتھ اور ان راستوں سے جو انہوں نے ہموار کیے، ہندوستان میں علم، خاندانی نسب اور روحانیت کا بھی باقاعدہ داخلہ ہو رہا تھا۔ یعنی ایک پورا ثقافتی تبادلہ ہو رہا تھا۔ 100%۔ یہ ایک بہت بڑا ثقافتی اور روحانی تبادلہ تھا جو عسکری مہمات کے سائے میں پروان چڑھ رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب علماء کرام، صوفیاء اور اعلیٰ نسب کے حامل افراد اس نئی زمین کی طرف سفر کر رہے تھے۔ وہ یہاں لوٹ مار کے لیے نہیں بلکہ روشنی پھیلانے آ رہے تھے۔ یہ بات واقعی حیرت انگیز ہے کہ جنگی دھول کے پیچھے علم اور روحانیت کا ایک پورا کارواں چل رہا تھا۔ یعنی وہ راستے جو بظاہر لشکروں نے بنائے، دراصل وہ راستے ان لوگوں کے لیے بھی کھل رہے تھے جنہوں نے یہاں آ کر لوگوں کے دل جیتنے تھے۔ جی، اور اسی تسلسل میں ماخذ ہمیں ایک عظیم سادات زیدی خاندان کے بارے میں بتاتا ہے جو اس سرزمین سے جڑنے والا تھا، اور جس نے بعد میں سرسی کے علاقے کو اس کی تاریخی شناخت دی۔ یہاں تعارف ہوتا ہے دادا مخدوم سید جمال الدین زیدی واسطی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کا۔ تحریر اس بات پر بہت زیادہ زور دیتی ہے کہ وہ کسی غمنام یا عام خاندان سے نہیں تھے، اور نہ ہی ان کا یہاں آنا کوئی اتفاقی بات تھی۔ بالکل۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس نئے معاشرے کی تشکیل میں ان کے اس مخصوص خاندانی پس منظر، مطلب ان کے شجرہ نسب کی اتنی اہمیت کیوں بیان کی گئی ہے؟ اصل میں تاریخ میں اور خاص طور پر اس خطے کی تہذیبی تاریخ میں نسب اور خاندانی پس منظر کی اہمیت صرف ذاتی فخر تک محدود نہیں ہوتی ہے۔ جب بات ان شخصیات کی ہو جو کسی علاقے کی تہذیبی، اخلاقی یا روحانی بنیاد رکھنے والی ہوں، تو ان کا پس منظر یہ طے کرتا ہے کہ وہ اس نئی زمین پر کیسی اقدار متعارف کروائیں گی۔ صحیح۔
تو جب ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ ان کا ظہور کوئی اتفاق نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے ایک پوری فکری، روحانی اور خاندانی وراثت موجود تھی۔ سادات زیدیہ کا مطلب ہے وہ خاندان جس کا تعلق براہ راست حضرت سید زید شہید سے ہے۔ اور سید زید شہید کی تاریخ حق کے لیے کھڑے ہونے کی تاریخ ہے۔ بالکل، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اور بے پناہ علم کی۔ تو جب یہ خاندان ایک نئی زمین پر آ رہا تھا، تو وہ اپنے ساتھ وہ تمام اصول اور اقدار بھی لا رہا تھا جو صدیوں سے ان کے خون میں شامل تھے۔ یہ محض ایک خاندان کا ہجرت کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک پورے ضابطۂ حیات کا منتقل ہونا تھا۔ بہت خوبصورت بات کی، اور ماخذ میں ان کے شجرہ نسب کو جس تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ ان کا نسب براہ راست حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور پھر سید زید شہید سے ہوتا ہوا نسل در نسل آگے بڑھتا ہے، اور سید ابو الفرح واسطی تک پہنچتا ہے۔ جی، اور پھر آخرکار سید جمال الدین زیدی واسطی یعنی دادا مخدوم تک آتا ہے۔ ماخذ کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ محض ناموں کی کوئی عام سی فہرست نہیں ہے جسے صرف یاد رکھنے کے لیے لکھا گیا ہو۔ یہ ایک ایسا سلسلہ محسوس ہوتا ہے جو اپنے اندر صدیوں کی تاریخ سمیٹے ہوئے ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس شجرے کا اس طرح محفوظ ہونا اور تاریخ کے اوراق میں پورے تسلسل کے ساتھ درج ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ خاندان اپنے نظریات کے حوالے سے کتنا واضح تھا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جیسی عظیم ہستی سے جڑنا اس بات کی ضمانت ہے کہ ان کے ہاں صبر، شکر اور علم کا کیا معیار ہوگا۔ اور ایک نئے خطے میں جہاں مقامی آبادی کے اپنے عقائد اور رسم و رواج تھے، وہاں ایک ایسے خاندان کا پہنچنا جس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہوں، یہ یقیناً اس پورے علاقے کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز تھا۔ اور یہیں سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ دادا مخدوم سید جمال الدین زیدی واسطی جب سرسی جیسے علاقے کی طرف گئے ہوں گے تو ان کے ارادے کتنے پختہ ہوں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ کس عظیم سلسلے کی کڑی ہیں۔ یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ماخذ صرف اس عظیم نسب کو بیان کر کے آگے نہیں بڑھ جاتا، بلکہ وہ تاریخ کی ایک بہت بڑی گرہ کھولتا ہے۔ اچھا، کون سی گرہ؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں یا سینہ بسینہ چلنے والی روایات میں نسلوں اور ناموں کے درمیان معلومات خلط ملت ہو جاتی ہیں۔ اس تحریر میں خاص طور پر ایک نقطے پر بہت زور دیا گیا ہے اور ایک بہت عام پائے جانے والے تاریخی مغالطے کی نشاندہی کر کے اسے درست کیا گیا ہے۔ وہ مغالطہ سید ابو الفرح واسطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے نا؟ بالکل، وہ یہ ہے کہ سید ابو الفرح واسطی جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا، وہ دادا مخدوم سید جمال الدین زیدی واسطی کے والد نہیں ہیں۔ ماخذ سختی سے اس بات کی تردید کرتا ہے۔ اب یہ واقعی حیران کن ہے۔ مجھے یہ سوچ کر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ غلط فہمی اتنے عرصے تک چلتی کیسے رہی۔ یہ تاریخ نویسی کے حوالے سے اور خاص طور پر برصغیر کی خاندانی تاریخ کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اور نازک نقطہ ہے۔ ماخذ نے نہایت ذمہ داری اور تحقیق کے ساتھ اس لغزش کو درست کیا ہے۔ اصل حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ سید ابو الفرح واسطی دراصل ان کے بزرگ جد یا جد امجد ہیں، یعنی کئی نسلیں اوپر کے بزرگ، جبکہ دادا مخدوم کے اصل والد کا نام سید محمد بن سید احمد ہے۔ جی، اب آپ کا یہ سوال کہ یہ غلط فہمی پیدا کیسے ہوئی، تو اس کے پیچھے انسانی نفسیات اور زبانی تاریخ کا ایک بہت پرانا رویہ کار فرما ہے۔ تاریخ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک شخصیت اپنے علم، مرتبے یا اثر و رسوخ کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے، جیسے کہ سید ابو الفرح واسطی، بالکل، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ درمیانی کڑیوں یا کم مشہور ناموں کو بھولنے لگتے ہیں۔ یعنی وہ لاشعوری طور پر تاریخ کو مختصر کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اسے تاریخی اصطلاح میں جنریشنل سکپنگ یا نسلوں کا پھلانگنا کہتے ہیں۔ لوگ بعد میں آنے والی تمام اہم شخصیات کو براہ راست اس ایک مشہور شخصیت کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ دادا مخدوم اتنی بڑی شخصیت ہے تو ان کے والد یقیناً سید ابو الفرح واسطی ہی ہوں گے۔ وہ درمیان کی 2 یا 3 صدیوں کا فاصلہ اپنے ذہن میں مٹا دیتے ہیں۔
جی، لیکن ایک محقق یا تاریخ دان کا اصل کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ان گمشدہ کڑیوں کو واپس اپنی جگہ پر رکھے۔ اگر ہم یہ درمیانی نسلیں غائب کر دیں تو وقت کا پورا پیمانہ اور تاریخی واقعات کا تسلسل بگڑ جاتا ہے۔ دادا مخدوم کے اصل والد سعید محمد بن سید احمد کا نام اور ان کا سلسلہ واضح کر کے اس ماخذ نے صرف ایک نام درست نہیں کیا بلکہ تاریخ کے کئی سو سالوں کو گم ہونے سے بچا لیا ہے۔ یہ تو واقعی تاریخ کا ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے کہ کس طرح ایک نام غائب ہونے سے پوری ٹائم لائن بدل سکتی ہے۔ اور ماخذ نے واضح الفاظ میں لکھا بھی ہے کہ یہی وہ نقطہ ہے جہاں اکثر لوگ لغزش کھا جاتے ہیں اور ہم یہاں اسے صاف اور درست رکھ رہے ہیں۔ اور اس تاریخی درستی کے بعد ماخذ ہمیں خاندان کے ہندوستان سے رشتے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بالکل، کتاب بتاتی ہے کہ سید ابو الفرا واسطی 4 صدی ہجری کے آخر میں سلطان محمود غزنوی کے ساتھ آئے تھے، اور پھر جب پنجاب کے علاقے میں فتوحات ہوئیں اور حالات بدلنا شروع ہوئے تو وہاں تاریخ نے ایک بہت اہم موڑ لیا۔ کچھ افراد واپس چلے گئے تھے نا؟ جی، خاندان کے کچھ افراد تو اپنے وطن واپس چلے گئے، لیکن جو لوگ وہیں رک گئے انہوں نے پنجاب ہی کو اپنا مسکن بنا لیا۔ اب ایک بالکل نئی اور اجنبی زمین پر، جہاں کی زبان مختلف، موسم مختلف اور لوگ مختلف تھے، وہاں رکنے کا فیصلہ کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں رہی ہوگی۔ قطعی طور پر نہیں۔ اس مقام پر ان کا یہ فیصلہ محض ایک جغرافیائی انتخاب نہیں تھا کہ بھئی ہمیں یہ زمین پسند آ گئی ہے تو ہم یہاں رہ جائیں۔ یہ دراصل ایک تہذیبی اور روحانی انتخاب تھا۔ ایک بہت بڑا رسک تھا۔ بالکل، ایک ایسے علاقے میں جہاں ہر چیز اجنبی ہو، وہاں رکنے کا فیصلہ کرنا اور پھر وہیں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کا ارادہ کرنا ایک بہت غیر معمولی اور جرأت مندانہ قدم ہے۔ جو لوگ واپس چلے گئے وہ شاید اپنی پرانی اور مانوس دنیا میں ہی رہنا چاہتے تھے، لیکن جنہوں نے پنجاب کو اور بعد ازاں ہندوستان کے دیگر علاقوں کو اپنا مسکن بنایا، انہوں نے ایک نئے دور کی بنیاد رکھی۔ جی، انہوں نے دراصل ایک نئے دور اور ایک نئی معاشرتی تشکیل کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا، اپنی اقدار کو ان تک پہنچانا اور اس زمین کو اپنا وطن ماننا شروع کیا۔ اور پھر اسی قیام سے سادات کا وہ پھیلاؤ شروع ہوا جس نے تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ یہی وہ نسل تھی جو آگے چل کر سادات 12 اور دیگر معروف شاخوں کی بنیاد بنی۔ جب میں نے سادات 12 کا نام پڑھا تو مجھے فوراً مغل تاریخ یاد آ گئی۔ سادات 12 کا نام ہندوستان کی تاریخ میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، یہ بات تاریخ کے طالب علم بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ بالکل، اور تحریر یہ بتاتی ہے کہ دادا مخدوم سید جمال الدین زیدی واسطی اسی تاریخی تسلسل کی ایک انتہائی روشن کڑی تھے۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے تھوڑی سی بات کی جائے کہ یہ شاخیں کس طرح پھیلیں اور ان کا اثر کتنا گہرا تھا۔ یہ جاننا واقعی بہت دلچسپ ہے کہ کس طرح ایک خاندان کی شاخیں ایک نئے خطے میں پھیلتی ہیں اور وہ صرف اس علاقے کی نہیں بلکہ پوری سلطنت کی تاریخ کو متاثر کرتی ہیں۔ اگر ہم خاص طور پر سادات 12 کی بات کریں تو انہوں نے بعد میں آنے والے ادوار میں بالخصوص مغل دور حکومت میں ایک انتہائی کلیدی کردار ادا کیا۔ انہیں تو کنگ میکرز بھی کہا جاتا تھا۔ بالکل، ان کی شجاعت، ان کی سیاسی بصیرت اور ان کا اثر و رسوخ اتنا بڑھ گیا تھا کہ انہیں تاریخ میں بادشاہ گر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو تخت کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور اس تسلسل میں دادا مختوم کا ذکر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ اس عظیم اور تناور درخت کا وہ بیج یا وہ ابتدائی شاخ تھے جس نے بعد میں سرسی جیسی جگہ کو آباد کیا۔ ان لوگوں کی خاص بات یہ تھی کہ یہ جہاں بھی گئے انہوں نے محض حاکمیت قائم کرنے پر زور نہیں دیا۔ جی، بلکہ انہوں نے علم اور روحانیت کے ذریعے معاشروں کی تعمیر کی۔ معاشروں کی تعمیر، اور یہیں سے ماخذ کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس نے ذاتی طور پر مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا اور سوچنے پر مجبور کیا۔ تحریر کے اس حصے کو ایک بہت ہی خوبصورت عنوان دیا گیا ہے، ایک خاموش تیاری۔ بہت گہرا عنوان ہے۔ جب میں نے یہ الفاظ پڑھے تو مجھے لگا کہ ان میں ایک گہری حقیقت چھپی ہے۔ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تاریخ کا وہ مرحلہ تھا جہاں ابھی کوئی شور نہیں مچا رہا تھا، یعنی نہ کوئی جنگ کا نقارہ بج رہا تھا، نہ کوئی سیاسی ہلچل تھی، اور نہ ہی کسی بڑی ولایت یا کرامات کا چرچا کیا جا رہا تھا۔ ہر طرف ایک طویل خاموشی تھی۔ یہ عام طور پر وہ دور ہوتا ہے جسے لوگ بورنگ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ تاریخ کا یہ وہ پہلو ہے جسے عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن اصل کام اسی مرحلے میں ہو رہا ہوتا ہے۔
ہم بطور انسان ہمیشہ نتائج دیکھنے کے عادی ہیں۔ ہم ایک آباد اور مشہور شہر دیکھتے ہیں یا کسی بڑی شخصیت کا مکمل عروج دیکھتے ہیں اور ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس عروج کے پیچھے کی محنت نظر نہیں آتی۔ بالکل، اس عروج کے پیچھے جو کئی دہائیوں پر محیط خاموش جدوجہد اور جو تیاری کا دور ہوتا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اگر ہم اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال لیں تو یہ بالکل ایک بیج کی طرح ہے۔ جب ایک بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے اوپر کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی پھول نہیں کھلتے۔ بیج اندھیرے میں مکمل خاموشی کے ساتھ اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ جی، یہ خاموش تیاری دراصل وہ وقت ہوتا ہے جب بنیادیں رکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ ایک ایسی شخصیت یعنی دادا مخدوم تیار ہو رہی تھیں جس نے اپنے وقت میں سلطنتوں کے عروج و زوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا، جس نے تاریخ کو بنتے اور بگڑتے دیکھنا تھا اور پھر ان سب مشاہدات کو سمیٹ کر ایک ویران جگہ کو بستی میں بدلنا تھا۔ اور سرسی کا جو نقشہ اس ماخذ میں کھینچا گیا ہے وہ تو اور بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔ اس وقت کی سرسی اس طرح کی بالکل نہیں تھی جیسی بعد میں بنی۔ تحریر کی منظر کشی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ علاقہ محض جنگل، اڑتی ہوئی ریت اور سنسان راہوں کا ایک مجموعہ تھا۔ ایک مکمل ویرانہ۔ جی، ذرا تصور کریں اس منظر کا، میلوں تک پھیلی ہوئی ریت، گھنے ویران جنگلات اور ایسے کچے اور سنسان راستے جہاں شاید ہی کبھی کوئی مسافر گزرتا ہو۔ اس قدر سنسان اور غیر آباد جگہ کے کسی تاریخی واقعے کے مرکز بننے کا تو کوئی بظاہر امکان ہی نظر نہیں آتا تھا۔ وہاں تو دور دور تک تہذیب کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ ان ویران راہوں اور اس خاموش جنگل کو خود بھی اس بات کا قطعی علم نہیں تھا کہ وہ مستقبل میں کس عظیم ہستی کو اپنی آغوش میں لینے والے ہیں۔ اس سے تاریخ کی ایک بہت بڑی حقیقت سامنے آتی ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ جگہیں یا زمینیں بذات خود کچھ نہیں ہوتیں۔ یہ انسان اور ان کا مضبوط کردار ہوتا ہے جو ان جگہوں کو اہمیت اور شہرت بخشتا ہے۔ سرسی کا وہ ریگستان اور وہ جنگل اگر دادا مخدوم کے قدموں کا نشان نہ بنتا، اگر وہ وہاں آ کر سکونت اختیار نہ کرتے، تو شاید آج تاریخ کی کتابوں میں اس مقام کا کوئی ذکر تک نہ ہوتا۔ یہ تو بالکل سچ ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ ہم اس جائزے میں ایک سنسان جگہ کے تاریخ کے اوراق میں شامل ہونے کے سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سارے ماخذ کو پڑھنے اور اس تفصیلی جائزے سے جو بات ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ صرف حکمرانوں کے خیموں، تخت و تاج کی لڑائیوں یا محض فوجی مہمات کی محتاج نہیں ہوتی۔ بالکل درست۔ اصل تاریخ تو وہ شخصیات رقم کرتی ہیں جو اس تمام شور و غل اور اقتدار کی کشمکش سے بہت دور صحراؤں اور جنگلوں کا رخ کرتی ہیں۔ جو شخصیات اپنے شاندار شجرہ نسب کی اقدار، اپنے گہرے علم اور اپنی روحانیت کے بلبوتے پر اڑتی ہوئی ریت اور بے جان مٹی کو زندہ اور آباد بستیوں میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ سرسین کی آج جو بھی شناخت ہے اور اس کا جو تاریخی وجود ہے وہ دراصل اسی خاموش تیاری کا نتیجہ ہے، ایک طویل تاریخی تسلسل۔ جی، وہ تسلسل جو محمود غزنوی کے دور کی ان مہمات سے شروع ہو کر ایک طویل سفر طے کرتا ہوا دادا مخدوم سید جمال الدین زیدی واسطی کی اس محنت اور لگن تک پہنچا۔ تاریخ کو پڑھنے اور سمجھنے کا یہ کتنا خوبصورت، گہرا اور حقیقت پسندانہ زاویہ ہے۔ ہم ہمیشہ تاریخ کو تلواروں کی جھنکار میں ڈھونڈتے ہیں جبکہ وہ خاموش ارادوں میں شکل پا رہی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم آج کے اس جائزے کو اور تاریخ کے اس خاموش عمل کو آج کے جدید دور کے تناظر میں رکھ کر دیکھیں تو اس سے ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جس پر سنجیدگی سے غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ اس بات پر سوچا جا سکتا ہے کہ آج ہماری اس اتنی بڑی دنیا میں ایسے کتنے ہی اور سنسان جنگل، ریتلے راستے یا گمنام اور دور دراز کے علاقے ہوں گے جنہوں نے ماضی میں ایسی ہی بے شمار خاموش اور عظیم تاریخی شخصیات کو اپنی آغوش میں لیا ہوگا، لیکن وقت کی گرد تلے ان کی تاریخ کبھی منظر عام پر نہ آ سکی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک سوال یہ ہے، جی فرمائیں۔ آج بھی کہیں کسی گمنام کونے میں کوئی ایسی ہی خاموش تیاری ہو رہی ہے، کوئی ایسا بیج جو خاموشی سے جڑیں پکڑ رہا ہو، جو شاید آج ہماری نظروں سے مکمل طور پر اوجھل ہو، لیکن جو آنے والی صدیوں کا نقشہ اور تاریخ یکسر بدل کر رکھ دے گا۔
واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو گہرائی میں سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ہم آج کے شور میں اتنا گم ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو نظر آ رہا ہے وہی سب کچھ ہے، لیکن اصل میں خاموشی میں پلنے والی تاریخ اور وہ گمنام بستیاں ہی ہوتی ہیں جو کل کو دنیا کی تہذیب کا محور بن سکتی ہیں۔ اس ماخذ نے تاریخ سید سادات کے اس پہلے حصے نے یقیناً ہمیں تاریخ کے اوراق کو ایک بالکل نئے اور باشعور انداز سے پڑھنا سکھایا ہے۔ بالکل ایک نیا نظریہ دیا ہے۔ اس علم سے بھرپور اور انتہائی دلچسپ جائزے میں حقائق کو اتنی خوبصورتی سے جوڑنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ یہ علمی سفر ماضی کے ان سنسان راستوں کی ایک نئی اور واضح تصویر پیش کرنے میں کامیاب رہا ہوگا، اور اس نے اس تاریخی خاموش تیاری کی اہمیت کو اجاگر کیا ہوگا۔ اگلے تفصیلی جائزے تک کے لیے اجازت دیجیے۔